ہر مسلمان کو یہ چیز بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنی جان، مال، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کے جو ہے نا، اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جو ہم مسلمانوں، خاص طور پہ پاکستانی اور ہندوستانی، یہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی مثال ایک انتہائی سمپل سی مثال میں دوں گا آپ کو، اس سے آپ کا ایک اور جو ہے نا وہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ جو ہماری نیو جنریشن کی یا نوجوان نسل جو ہے اس کی مینٹیلٹی کیسی ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر آپ ہی خود کو دیکھیں تو جب میٹرک میں تھے یا کالج میں تھے، اس وقت 20-22 سال، 18 سال، اس ایج کا کوئی دوست آپ کا، میل یا فیمیل، اس نے کسی اور اپوزٹ جینڈر کو دیکھا، میل نے فیمیل کو دیکھا اور فیمیل نے میل کو دیکھا، اس کی وہ ایک دوسرے کی خوبصورتی یا کسی ادا یا کسی اور حیثیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں بندھ گئے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں نہیں بنتے، کوئی ایک بندھ جاتا ہے کہ جی وہ میرا پیار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیسک چیز کیا ہے اس کے پیچھے، بیسک جو مائنڈ کی لاجک ہے نا اس کے پیچھے، کہ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی بھی رینڈم پرسن جو ہے وہ اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا پیار ہے۔ اور آج تک وہ لوگ، ہمارے وہ کولیگز، وہ جو ہمارے دوست تھے، کلاس میٹس، وہ آج تک کہتے ہیں کہ میرا پہلا پیار وہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایج ہوتی ہے، اس ایج میں آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو پڑھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ یوں سمجھ لیں ہم جبراً زبردستی پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے، جن کے بھی انڈر ہم ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ خالی ہوتا ہے کسی قسم کی ذمہ داریوں سے، تو اس وقت کی پریارٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں پھر۔ اور دوسری طرف جب آ جائیں، وہی جو آپ کا دوست یا آپ کی دوست آج کی ڈیٹ میں اب وہ 30-35 سال 40 سال کی ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے، تو آج اس کو اس وقت کی لڑکی یا لڑکا جس سے اس کو پیار ہو گیا دیکھتے ہی، ٹھیک ہے، تو آج اس سے 1000 گنا بہتر خوبصورت لڑکی یا لڑکا، سٹیبل لڑکی یا لڑکا اس کے سامنے آ جائے، وہ دیکھے، ملے، سب کچھ، تو وہ اس کو ایک نارمل سی نظر سے دیکھے گا کہ ہاں جی یہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، کردار اچھا ہے، امیر ہے یا سٹیبل ہے، تو لیکن پیار نہیں ہوگا۔ یہ سوال کیوں نہیں آتا ہماری ینگ جنریشن کے دماغ میں؟ کیونکہ سوچتے نہیں ہیں ہم۔ سوچنے والی بات ہے، اس وقت میرے سامنے اگر میں کوئی چیز پسند کرنے جاؤں تو میرے سامنے 2-3-4 ایک طرح کی چیزیں آ جائیں تو میں اس میں سے بیسٹ چوز کروں گا۔ وہاں پہ یہ گیپ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، آج اس کو 30-35 یا 40 سال کی ایج میں اس کی پریارٹیز، اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اس کے لیے وہ ایک نارمل چیز ہے یا کوئی خاص اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، انسان کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز، ہر مادی چیز کی جو ہے نا اہمیت اسلام کے اندر اور بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ سیم ہے۔ ہماری پریورٹیز جو ہیں، ترجیحات جو ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں، ہماری ذمہ داریاں جو ہیں، وہ دراصل اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اہم ہے اور کون سی چیز ہمیں پیاری ہے۔ تو نیچر کو دیکھا جائے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، بڑی ایزیلی آ رہی ہوگی کہ اصل میں نیچر جو ہے اس میں ہر چیز کی ایک ہی مرتبہ کہہ لیں یا ہر چیز کی ویلیو سیم ہے۔ اس کے اوپر اگر دوسری طرف ہم آ جائیں تو زیادہ لمبی ڈسکشن کی بجائے میں اس کو تھوڑا شارٹ کروں گا کہ ایک انسان کو اچانک سے کہیں بیٹھے کام پہ فون آتا ہے کہ تمہاری والدہ یا تمہارے والد گر گئے ہیں خدا نہ خواستہ یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کا جو ریئیکشن ہوگا نا، وہی ریئیکشن اس دوسرے انسان کا بھی
کسی اور فیملی ممبر کے لیے ہوگا جس کے والدین آلریڈی فوت ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے یا اپنے کسی اور عزیز و اقارب کے لیے وہی فیلنگز آئیں گی جو آپ کو یا اس شخص کو اپنے ماں باپ کے لیے آئیں گی. تو فیلنگز سیم ہیں، لیکن ہماری پریارٹیز، ہمارے معاشرے کی ترجیحات میں یہ چیزیں جو ہیں، کوئی کسی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا، کسی کا کم. دین نے بھی ظاہر سی بات کہا ہے، لیکن دین نے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بولا ہے تو اس کے اوپر ہر چیز کی نفی کر دی گئی ہے. تو دیکھا جائے تو ہر چیز کی ویلیو سیم ہے، حتیٰ کہ ماں سے لے کے بیوی، بیٹی، اس کے بعد عزیز اور اقارب، حتیٰ کہ کوئی اور آپ کا دوست جو ہے اس کی بھی ویلیو سیم ہے بائی نیچر. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بولی بٹکی جو عوام ہے، نیو جنریشن ہے، وہ اس چیز کے اندر جو ون سائیڈڈ لو اور پہلی بار کا جو ہے فرسٹ سائڈ لو کہتے ہیں نا اس کو، فرسٹ سائڈ، تو اس کو بڑا وہ اہمیت دیتی ہے. حالانکہ وہ لو نہیں ہے، جو جس کو آج دیکھا ہے وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے جو 10 سال پہلے جس کو دیکھا تھا. لیکن وہ پیار ہے، وہ محبت ہے، وہ میرا عشق ہے. لیکن جس کو آج دیکھ رہا ہوں وہ شی از نتھنگ. وائی؟ آج والی تو زیادہ بہتر ہے، آج والی تو زیادہ خوبصورت ہے اس والی سے. تو آج تک ہم یہی کہتے ہیں، ہم ماضی میں بھی رہتے ہیں نا کہ جی وہ کتنا میرا پیار تھا، میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں آج کل کی جنریشن کے. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے. اب دیکھیں، میں نے 2 چیزوں کو مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان، میری بات سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس سے زیادہ آسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے، اور دوسرا ہماری جو نئی جنریشن ہے یا نوجوان نسل جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں جو یہ پیار، عشق، محبت والا جو، اس کو میں کیڑا بولتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو میں اس سے زیادہ سادہ آسانی سے سمجھایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب اطاعت کی جب بات کی ہے نا، تو اب ایک اور کریٹیکل اینگل دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی اگر کسی جنگ میں شہید ہو گیا ہے تو اس کی بیوہ نے عدت پوری کرتے ہی آگے جلد از جلد کسی اور صحابی سے شادی کر لی ہے. اب اس صحابیہ جو ہے ان کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اس جس صحابی سے شادی ہوئی اس نے فوراً سے آگے جلد از جلد کسی اور عورت سے شادی کر لی. تو ان کا یہ والا جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ سیم جو ہے ویلیو بائی نیچر رکھتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پوری دنیا میں ہر چیز کی ویلیو سیم تھی، تو ان کے لیے آسان تھا. لیکن آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایک بیوہ ہو گئی ہے تو 30-35 سال کی عمر میں، تو اس نے اپنی آگے والی زندگی معاشرے کی باتوں کی وجہ سے اکیلے گزارنی ہے. عجیب مینٹیلٹی ہے. ایک شخص کی 40-45 سال کی ایج میں اگر وائف جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے بچے ہیں، تو اس کو یہ تانے دے دے کے مار دیا جائے گا تیری اولاد جوان ہے تو شادی کیوں کر رہا ہے. حالانکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت تو دین بہت آسان تھا، چیزیں سمجھ بھی آتی تھیں. اور آج آپ دیکھ لیں تو ہمیں ان چیزوں کو قرآن و حدیث سے جو ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اپنے آج کے قرآن قیامت تک کے لیے جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، آخری انسان تک کے لیے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ہمارے معاشرے نے ہی نہیں سوچنے دیا. ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. مجھے کئی جو ہے صورتیں آتی ہیں، دعائیں بھی آتی ہیں عربی میں، لیکن مجھے ان کا ترجمہ نہیں آتا. یقین کریں، میں اب جیسے جیسے پڑھتا ہوں ترجمے کو تو میرے سامنے ایسی ایسی نئی چیزیں آتی ہیں کہ یار یہ زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے ہر چیز میں. لیکن ہم جو ہیں وہ دنیا کی بس زندگی میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا معاشرہ ہمیں صرف دنیاوی زندگی کی طرف لے گیا ہوا ہے. آج کل یہ فلسطین کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ سن لیں. ہماری مائیں تو گھر سے نکلتے وقت کہتی ہیں بیٹا اگر کسی کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے یا لڑائی ہو رہی ہے تو تم نے اس کو روکنا نہیں ہے. گھر سے کہہ کے ٹور بیچتی ہے، باپ گھر سے کہہ کے بیچتا ہے. تو ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا آواز بلند کرنی ہے نا. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہماری پریارٹیز سمجھ میں آتی ہیں ہمیں.
ہمارے ہی والدین سے میں آنے آج 35 سال کی ایج تک میں یہی سنتے آیا ہوں، بیٹا سیاست گنڈے بدماشوں کا کام ہے، تو ٹھیک ہے اب بھگتو گنڈے بدماشوں کو اپنے سر پہ۔ تو یہ کتنی سمپل چیزیں جو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور یہ باتیں جب ہم اپنے گروپس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے سرکل میں جو دوست احباب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری تربیت اس طرح کی، گرومنگ اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایسی بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے چل اٹھ بزرگ آ گیا، تو اتنا سمجھدار، 30 مارہان، چل نکل، اس طرح کی باتیں نہ کیا کر، ہنس کھیڈ اور چل جا چل کریں۔ یہ ہماری پریورٹیز ہیں ہماری نئی نسل کی۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہماری پاکستانی جو مسلمانیت ہے وہ کس طرح کی ہے، انسانیت بھی کس طرح کی ہے اور مسلمانیت بھی کس طرح کی ہے، عجیب قسم کی مینٹلٹی ہے اور سمجھ سے باہر ہے، اور اخلاق تو اتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ معافی دے دے۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے دین کی، شریعت کی کوئی بات کر رہے ہوں اور نیچے آ کے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کی وجہ سے گالم گلوچ جاری کر دی ہو، وہ دین والی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ سمجھنے کوئی تیار نہیں کہ دین کی بات کر رہا ہے اگلا بندہ، قرآن سے حوالہ دے رہا ہے یا شریعت کا کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی گالم گلوچ جاری ہے۔ میں ہزاروں مثالیں آپ کو دکھا سکتا ہوں سوشل میڈیا سے ہماری پاکستانی عوام، اور دوسری طرف ان کی ویڈیوز یا ان کی والز ان کے جا کے چیک کریں، وہاں پہ ایسی پوسٹنگ ہے کہ کیا ہی بات ہے، وہ ان سے بڑا دینداری کوئی نہیں، ان سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں اس دنیا میں۔ اور دوسری طرف جب ان کی کسی ایسی محفل میں جہاں پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ ان کا مسخرہ پن دیکھ لیں، ایسے انٹلیکچوئل ہیں کہ مسخرے پن میں آئیں تو وہ شریعت کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے، نسل در نسل جو خرابی پیدا ہو چکی ہے، پتہ نہیں کیسے، اللہ ہی ہے اس کو بہتر کرے۔